علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ بولو آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ بولو آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ چلانے نہیں ہوتا، انہوں چلانا نہیں ہوتا۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ بولو آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، حضور کی آمد مرحبا۔
آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، بولو آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، آ گئے بدرود جا اہلا و سہلا مرحبا، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، بولو آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سب مل کر بولو حضور کی آمد، سرور کی آمد، انور کی آمد، مرحبا، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، بولو آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ۔ اور ان کو جتھے پہلے چل رہا سی اتھے چلا دو سٹارٹنگ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھ کے وہاں روشی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سفری صلی اللہ علیہ رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ رحمت دا خزینہ یارو رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار تیرے دل بہار پھرتے ہیں تیرے دل بہار ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار ہیں وہ سوئے لازار پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں سوئے لازار ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار
بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر خار پھرتے ہیں در بدر ہی خار پھرتے ہیں سویلا لزار پھرتے ہیں صلو علی الحبیب جنہوں جنہوں دروشی خواندنا اچھی آواز میں بواز بلند پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا ایک یا دو کلام آمد مصطفیٰ علیہ وآلہ انشاءاللہ سارے ڈال کے میرے نال ساتھ آئے ساتھ میں سے پڑھنا فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے بولو فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ چاہیے ان کے دربار میں حاضر ہو گئے ان کے دربار میں حاضر ہو گئے ان کے دربار میں حاضری ہو گئی حاضری کے سوا اور کیا چاہیے حاضری کے سوا اور کیا چاہیے بولو مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا
چاہیے مل گئے مصطفیٰ چاہیے اور جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے صلو علی الحبیب مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائیں آدھا و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بول ہبا بج رہے ہیں شادیانے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیانے بج رہے ہیں شادیانے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پہ ہے ترانے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا آمینہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا آمینہ بی بی کا جایا آمینہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا کرشی کی آمد مرحبا بولو مرحبا بول مرحبا جھوم کر بولو مرحبا دین کا ہو بول بالا سنیوں کا رخ اجالا دین کا ہو بول بالا سنیوں کا رخ اجالا دشمنوں کا منہ ہو کالا صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا
کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور صلوات اللہ علیکہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مالک کوثر و جنت سراپے رحمت شفیع امت مخزن جود و سخاوت ماہ رسالت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا بآواز بلند حضور پر درود پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد سردار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد مختار کی آمد تاجدار کی آمد شہ ابرار کی آمد سالار کی آمد شہریار کی آمد غمخوار کی آمد غمگسار کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد سرور کی آمد غیور کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد آمنہ کے پھول کی آمد یاسین کی آمد طٰہٰ کی آمد حامد کی آمد محمود کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد حاضر کی آمد ناظر کی آمد حامی کی آمد ناصر کی آمد بشیر کی آمد نذیر کی آمد سراج کی آمد منیر کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد کریم کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد کرشی کی آمد ہاشمی کی آمد مطلبی کی آمد شہ کوثر کی آمد تاجور کی آمد دلبر کی آمد
रहबर की आमद, अफसर की आमद, पैगंबर की आमद, आकाए अत्तार की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, सल्लु अलल हबीब। आज की ये अज़ीमुशान सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस महल्ले की मस्जिद बोर्ड वाली के साबिका मुअज़्ज़िन मरहूम अब्दुस्तार खान साहब बलोच, इनके मकान पर इनके पिसरान मोहम्मद इकबाल बलोच साहिब, मोहम्मद निसार बलोच साहिब प्रेस क्लब वाले, मोहम्मद खालिद बलोच अतारी शान शू सेंटर वाले और मोहम्मद ज़ुहैब बलोच, शान बलोच, नूर बलोच गारमेंट्स वाले, इनके ज़ेर एहतमाम इनेकाद पजीर है। खूब ये किस्मत से आप और मैं शरीक होकर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम पीने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सालाना अज़ीम शान महफ़िल मिलाद को कबूल व मंजूर फरमाए और इसकी बरकत से अब्दुस्तार खान साहब के दराजात में तरक्की व बुलंदी हो। इस ख़ानदान के और इस घर के जितने अफराद इस वक्त दुनिया में नहीं, हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रें नूर मुस्तफ़ा से क़यामत तक नूरानी और मुनव्वर फरमाए। जो जिंदा हैं अल्लाह उन्हें शाद व आबाद फरमाए। इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शमे रिसालत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हामी सुन्नत, माही बिदअत, बाइसे नुज़ूल खैर व बरकत, मुहसिन अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, जान अहले सुन्नत, शान अहले सुन्नत, और अब जो मैं कहूँगा जिनको समझ आएगी वो ज़रूर इसका हक अदा करेंगे। पहचाने अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, फ़क्र इल्म व हिकमत, अलहाज अलहाफिज अलकारी अलमुफ्ती अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान की लिखी हुई मकबूल बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातों में से आज की इस अज़ीम शान सालाना महफ़िल मिलाद में सिर्फ 2 नातें पढ़ने की, पेश करने की नीयत है और मैं सादत समझूंगा कि मैं एक जलीलुल कदर इमाम का कलाम आपके सामने पढ़ने की सादत पा रहा हूँ। एक वो बात जो आपने बाद में कहनी है वो मैं पहले कह दूं, फिर उसके बाद मैं ये बिला ताखीर मुसलसल तसलसल के साथ अपने मौजू को इख्तिताम की तरफ लेके चलूंगा। बात ये है कि आपने ये कहना है कि यार आला हजरत का तो कलाम है ही बड़ा मुश्किल, हमें तो समझ ही नहीं आता। अगर आपको समझ ना भी आए तो आपसे ये गुजारिश है, बल्कि मैं सवाब की नीयत से कह रहा हूं कि आप सुबहान अल्लाह कहें, लेकिन इमाम के कलाम में तासीर ऐसी है कि समझ ना भी आए ज़बान से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह निकलता है। सुभान अल्लाह। इन 2 नातों में से जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जितना
اللہ کو منظور ہوا اور جتنا اپنی قسمت میں ہوا، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، کم از کم 2 شعروں کی شرح پیش کرنے کی میری نیت ہے۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ ان 2 نعتوں میں سے 2 شعر سمجھا کے، ان کی شرح کر کے، ان کی وضاحت جس کو ہم ڈیٹیل بولتے ہیں وہ پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ لیکن زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو گانا ہو سکتا ہے رہ جائے، میں پہلے جن کا کھاتا ہوں ان کا گا لوں، ان کا گانا گاؤں گا، یعنی ان کی ڈیوٹی پیش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، مدنی چینل دیکھتے رہا کریں۔ ہر جمعرات کو خانقاہ ڈوگراں فیضان مدینہ مدنی مرکز ہے، 1122 کے آفس کے بیک سائڈ پہ، سرگودا روڈ پر، سبزی منڈی کے پاس تشریف لایا کریں۔ مدنی قافلوں میں 3 دن، 12 دن، 30 دن، 41 دن، 63 دن، 92 دن، 12 ماہ، 26 ماہ کے لیے ہو سکے، جب ہو سکے، جتنے دن کے لیے ہو سکے سفر کریں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ڈویژن مشاورت کے نگران قبلہ حافظ صاحب 1 مہینے کے مدنی قافلے میں KP کے سفر کی سعادت حاصل کر کے واپس آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی 1 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، جب ہو سکے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں۔ دامے درہمے قدمے کلمے سکھنے، جتنا ہو سکے، جب ہو سکے، آسانی ہو، دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا تعاون کرتے رہا کریں، اور مدنی چینل کو بالخصوص دیکھتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد منانا، جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لہرانا، چراغاں کرنا، سجاوٹیں کرنا، روشنیاں کرنا، لائٹنگ کرنا، اپنے سینے پر بیجز لگانا، میلاد کے لنگر کی دیگیں چڑھانا، سبیلیں لگانا، نیازیں تقسیم کرنا، مٹھائیاں بانٹنا، محفلیں سجانا، نعت خوانیاں کرنا، نعت خوانیاں سننا، کرانا، یہ سارے کام اللہ ہمیں تا قیامت نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں حقیقی معنوں میں بھی میلاد منانا چاہیے، اور وہ اس طرح کہ میلاد والے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی محبت میں یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اور ہم کرتے بھی رہیں گے، اس میلاد والے کی لائی ہوئی شریعت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس میلاد والے کی سنتوں پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ آج کی محفل میلاد ہمارے لیے ایسی محفل میلاد ہو کہ اگر کوئی بے نمازی آیا ہے تو وہ آج نمازی بن کر چلا جائے، ماں باپ کا نافرمان آیا تو آج سے وہ جا کے ماں باپ کی فرما برداری شروع کر دے، اگر کوئی کسی گناہ میں ملوث ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہے، وہ اس سے توبہ کر کے اس محفل سے جائے۔ حقیقی محفل میلاد یہ ہے، حقیقی میلاد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ ہم محفلوں میں آتے ہیں، جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، خالی آتے ہیں خالی ہی چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں آتی، ہم یو ٹرن، ہم اپنی زندگی کا جو انداز ہے، سٹائل آف لائف جو ہے، اس کو چینج نہیں کرنے کی طرف آتے، بس نعرے لگائے، کھانا کھایا، لنگر کھایا، چلے گئے، جی بڑی محفل ہوئی جی، کیا بیان سی، یونٹاں سڑ گئیاں، سپیکر سڑ گئے، پھٹے اکڑ گئے، بندے اتھے 2-3 مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لنگر تے سبحان اللہ منہ ہی نہیں سی لایا جاندہ، میں تے کوئی 6 واری لیا، میں تے گھر والے وہاں سے بھی 2 کچھ شاپر پرال ہے۔ یہ تو نہیں نا محفل، یہ نہیں ہے میلہ۔ عمل کی طرف آئیے اور عقیدے کی طرف آئیے،
یہ نہیں کہ محرم میں جھنڈا اور رنگ کا اور رمضان میں اور ربیع الاول میں کسی اور رنگ کا، محرم میں کسی اور جلوس میں اور ربیع الاول میں کسی اور جلوس میں، جنہیں لایا گلیوں دے نال ہی چلی۔ رنگیلے نہ بنے ہم اور فصلی بٹیرے نہ بنے، در بدر نہ ہوں۔ میرے امام بریلی کے شاہ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور کی گلی میں مرے ہم، ہر گلی ضرور پھرنی ہے، ہر کھڑکتی دیکھ ضرور کھانی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے فنا فی اللہ، فنا فی رسول، فنا فی شیخ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فنا فی لنگر ہو گئے۔ جس طرف دیگوں کی صدا آتی ہے، لنگر نظر آتا ہے، ہم منہ اٹھا کے چلے جاتے۔ جھنڈا ایک ہونا چاہیے، رنگ ایک ہونا چاہیے، عقیدہ ایک ہونا چاہیے، اور جتنی بھی نئی چیزیں ہیں جدت ہے ان کا انکار نہیں، وہ ہر چیز نئی لے لیں لیکن عقیدہ غوث اعظم والا ہی ہونا چاہیے، عقیدہ پرانا داتا صاحب والا ہونا چاہیے، عقیدہ امام حسن اور حسین والا ہونا چاہیے، عقیدہ حضرت ابو بکر والا، حضرت عمر والا، حضرت عثمان والا اور حضرت علی والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ادھر بھی ٹھیک ہے ادھر بھی ٹھیک ہے یا سارے ٹھیک نہیں۔ کیسے سارے ٹھیک ہے؟ ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا چلا کہ کون کون ٹھیک ہے، کون ٹھیک ہے، کون کون بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی ٹھیک ہے اور وہ ہم ہیں۔ اہل سنت ہی اہل جنت ہیں۔ ہم ایک خربوزہ خریدنا ہو نا تو پوری ریڈی پورا ٹھیلا سونگتے ہیں کون سا میٹھا ہے، اور اس کی ہمیں اتنی پہچان ہے، اور عقیدے کی ابھی تک پہچان ہی نہیں ہوئی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہر بنت نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب۔ میں نے اصلاح معاشرہ، عقیدہ، تنظیم سب کچھ پیش کرنے کی مختصراً سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے بلا تاخیر میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں۔ بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیہ۔ پہلی نعت جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں گویا کہ ایک مجرم قیامت کے دن جب پھنس جائے گا اس کو پکڑ لیں گے فرشتے، جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ اس وقت جو کیفیت ہوگی اس کی، اور حضور کو وہ کیسے پکارے گا، اور حضور کس طرح آئیں گے اور کس طرح اس کو بچائیں گے، اور کس طرح جہنم سے بچا کر اس کو جنت میں پہنچائیں گے، یہ ایک میدان قیامت کا نقشہ میرے امام احمد رضا خان نے پیش کیا۔ یہ بغیر شرح کے پورا کلام میں ثواب کی نیت سے حصول برکت کے لیے، اور آپ کو امام احمد رضا خان کے کلام کا ٹیسٹ لگانے کے لیے میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں۔ نعتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن ہر نعت جو ہے وہ سننے کے لائق نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ نعتیں بھی ایسی ایسی عجیب و غریب نکل آئی ہیں، ان کی طرزیں ایسی عجیب و غریب نکل آئی ہیں، وہ نعتیں پڑھنے والے ایسے عجیب و غریب نکل آئے ہیں، ان کے انداز، ان کے
لباس اور ان کے ساتھ دف، ڈھولک، میوزک اور عجیب و غریب تماشے بن گئے. تو لباں تے لبانوں چسیندی بھی ہو سیں، کس طرف بندے کا تصور چلا جائے. یہ نعت پڑھی جا رہی ہے. نعت کیسے ہوتی ہے؟ کائنات میں امام احمد رضا خان جیسی نعت پڑھنی کسی کو آئی نہیں ہے. بے شک مرحبا. آئیے میرے امام نے کیسی نعتیں لکھی ہیں. سمجھ نہیں آتی، آپ اویس قادری صاحب کی زبانی سنا کریں، آپ کو سمجھ ہی اعلیٰ حضرت کے کلام کی آیا کرے گی. جس کو سمجھ نہیں آتی اعلیٰ حضرت کے کلام کی، اویس رضا قادری صاحب اس وقت پوری روئے زمین پر جتنے بھی نعت خانے سب کا امام ہے. جس کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حسن بھی ہے، اور آواز بھی ہے، انداز بھی ہے، قد و قامت، اور پھر لب و لہجہ، آواز، سوز، گداز، رقت، چاشنی، سرور، مٹھاس، یہ سب خدا داز صلاحیت اویس قادری میں موجود ملیں گے. آپ اس وقت اہل سنت کے پاس بہت بڑا ہیرو ہے جس کا نام اویس قادری. جس نے یہ سمجھنا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھوں، اویس رضا قادری صاحب کو سنا کرے، اس کو اعلیٰ حضرت کے کلام کی ہی سمجھ آیا کرے گی، اور دوسرے سمجھ ہی نہیں آیا کرے. اور آپ کو سمجھ اس کے باوجود نہ آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا، آپ کو ثواب ضرور ملے گا. سمجھ نہ بھی آئے تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ضرور مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تھوڑی سی میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی پیچھے تشریف فرمائے اویس رضا قادری صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ آگے آ جائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پانی شان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الى اللہ صلو علی الحبیب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. یعنی ہم کن کے ہیں؟ حضور کے. حضور کن کے ہیں؟ یا اللہ تیرے. تو گویا ہم بھی یا اللہ تیرے ہی ہیں. ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ان کی امت میں بنایا. کن کی امت میں؟ حضور کی امت میں. انہیں رحمت بھیجا. یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. صدقہ پیارے کی حیا کا کیا عجزی ہے، کیا انکساری ہے، کیا انداز ہے، کیا خلوص ہے میرے امام کا. کتنی بڑی ہستی کا مالک ہو کے کتنا اپنے آپ کو مٹا کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے پیارے کی حیا کا صدقہ مجھ سے حساب نہ لے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. لجانے سے مراد شرمانا، کہ میں پہلے شرمندہ ہوں، یا اللہ مجھے اور کیا شرمانا ہے. زاہد ان کا میں گناہ گار وہ میرے شافع. میں گناہ گار ہوں ضرور ہوں، لیکن میں حضور کا گناہ گار ہوں اور حضور میرے شافع ہیں. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے. بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. کاش فریاد سن کے یہ فرمائیں حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے. کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے. کسے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. مجرم
رو رہے پکار رہے تو حضور نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ پتا کرو اسے کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے، کیا مصیبت ہے، اس کو کس مصیبت میں گرفتار ہے، یہ صدمہ کیا ہے، کیوں اتنا پریشان ہے، واویلا کر رہا ہے۔ اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، یعنی یہ رو رہے ہیں تو میرا دل بے قرار ہو رہا ہے۔ بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے۔ اب فرشتے گئے پتہ کیا، پھر آ کے حضور کو کیا ریپلائی کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، یوں ملائی کریں معروض کے آقا ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، دس کیا 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 ہے بتاؤ، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، ابھی پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ اب کوئی آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، اس پہ جان پہ بنی ہوئی ہے، وہ آپ کو پکارے اور آپ سے فریاد کر رہا ہے، بندہ بے کس ہے شہاں رحم میں وقفہ کیا ہے، کیا دیر ہے حضور آپ کے آنے میں، مجھ پہ رحم کرنے میں، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائی کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے۔ آج کوئی کسی کا قریبی ہو نا، غمخوار اور جگری یار، وہ اپنے یار کی مصیبت سنے تو فوراً دوڑ کر پہنچتا ہے اور پھر بعد میں جتا بھی دیتا ہے اور کہتا ہے یار میں تے پیریں جتی بھی نہیں پائی، میں تے ہمیں دوڑ لا دیتی۔ حضور کو فرشتوں نے بتایا آپ کا امت یہ پکڑا گیا پھنسا ہوا ہے، جہنم کی ڈر سے وہ آپ کو بلا رہا ہے، تو حضور سن کے بے قرار ہو گئے اور فرما رہے ہیں جو ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا، چلو چلو اب کیا ٹھہرنے، چلو اس کو بچاتے ہیں۔ سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے۔ مرحبا مرحبا اللہ اکبر، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے۔ حضور جب تک نہیں آئے تھے اس وقت جان ایسے تھی جیسے بے جان تھی، لیکن حضور آگے اب جان میں جان آ گئی ہے۔ لو وہ آیا میرا حامی، اب وہ مجرم فرشتوں کو کہہ رہا مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دیکھو میرا حامی میرا چھڑانے والا آ رہے ہیں، وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی، ہے نا، یہ نعت ہے نا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر جاؤں گا نہ میں خالی، ہے نا، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی۔ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، یعنی حضور آئیں اور پھر مجھے چھپا لیں، ادھر آ کوئی نہیں میں آگے خیر ہے، تسلی دیں اور فرمائے ہٹو، اس پہ تقاضا کیا ہے، کیا دینا اس نے تمہارا، کیا گناہ کیے اس نے بتاؤ، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ، تمہارا کیا ہے، میرا امت یہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی تعمیل نہ ہو زہرا کیا ہے، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد، جب حضور کہیں گے کہ میں نے میرا بندہ میں نے آزاد کیا میں نے بخش دیا اب تم اسے کیا کہتے ہو، فرشتے کیا کہیں گے، نہیں نہیں نہ
اتنے اللہ دا حکم چلنا ہے، اللہ ہی کر دے جو کر دے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کہے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. تسی تے بشر ہو، بندے ہو، تسی کی کر سکتے ہو؟ تواڈے کول تے اختیار ہی نہیں. جب حضور فرمائیں گے نا کہ میرا اپنا بندہ ہے، کیا کہتے ہو اسے؟ فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، حضور جو آپ کا حکم ہے. حکم والا کی تعمیل نہ ہو. زہرا کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا طاقت ہے؟ ہماری کیا مجال ہے کہ آپ کا حکم نہ پورا کرے؟ اب وہ جس کی جان پہ بنی ہوگی، جس کو جہنم کے آرڈر ہو رہے ہوں گے، فرشتے جس کو جکڑ کے بیڑیاں ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے پھینکنے جا رہے ہوں گے، وہ حضور کو بلائے گا، حضور آئیں گے. اس کا کیا انداز ہوگا؟ پھر یہ دنیا دیکھ رہی ہوگی، جب حضور سے بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، شفاعت کر دیں گے، تو پھر یہ سما دیکھ کے جو وہاں پہ موجود ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو، کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے. یا رسول اللہ کیا شان ہے آپ کی، کیا پاور ہے آپ کی، کیا طاقت ہے آپ کی، کیا قدرت ہے آپ کی، اور کیا اختیارات ہیں آپ کے پاس، کہ آپ نے کس طرح اپنے غلام کو، اپنے امتی گناہگار کو کس طرح لجپالی کی ہے، کس طرح کرم فرمایا ہے، اور کس طرح جہنم سے بچایا اور جنت میں پہنچایا. صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. اور مقتا کہتے ہیں آخری شعر کو، قطع کرنے والے. اے رضا جان عنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. صلو علی الحبیب. لو جی ایک نعت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ بیان ختم ہو گیا. یہ میں ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تسلی رہے کہ ویلے نال ہی جان چھوٹ جانی، ٹھیک ہے. تو توجہ رکھیے گا، ساتھ دیجئے گا، بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. اعلیٰ حضرت میرے امام بریلی کے شاہ، سچے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، سونے رضا، میٹھے رضا، احمد رضا فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. ویس قادری صاحب یہ دوسری نعت ہے، اور دوسری اور آخری نعت ہے، آخری شعر نہیں، آخری نعت ہے. وصف رخ چہرے کو کہتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے. ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے. میں نے شرح صرف 2 کی کرنی ہے آپ کو، ویسے حصول برکت کے لیے امام کا کلام سنا، اور اس کی سمجھ نہ آنے کے باوجود ایک اپنی تاثیر ہے. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء سب ہیں ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے. اے بلا بے خرد یہ کفار، رکھتے ہیں ایسے کے حق میں انکار، کہ گواہی ہو اگر اس کو درکار، بے زباں بول اٹھا کرتے. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم. جیسے ہم اپنے انداز اور لہجے میں کہتے ہیں نا، یار فلاں بھی ہوئے گا، فلاں بھی شاید ٹھیک ہے، او بھی ٹھیک ہے، لیکن یار بس جو اوئے نا او اوئے.
आला हजरत फरमाते हैं ईसा की शान मूसा की, नूह की, इब्राहिम की, सब की है, लेकिन बस जो मेरे आका की शान है सबसे औला वाला अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, और जो इंसान हो के उम्मती हो के ताजीम ना करे वो तो जानवरों से भी बदतर है। संग करते हैं अदब से तस्लीम, तस्लीम कहते हैं सलाम करने, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, रिफ़अते जिक्र है हिस्सा तेरा, दोनों आलम में है चर्चा तेरा, मुर्गे फिरदौस पस अज हमदे खुदा, तेरी ही मदहो सना करते हैं। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, हुजूर की उंगलियों का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ने चाहा कभी किसी स्टेज मेंबर पर मैं इमाम अहमद रजा खान के कलाम से हुजूर की एक एक अदा, एक एक निस्बत और एक एक उज्व का जिसका मेरे इमाम ने जिक्र किया, शान बयान करी है, ये मैं आपको मौजू पेश करने की सादत हासिल करूं। इस शेर में मेरे इमाम हुजूर की उंगलियों की बात कर रहे हैं, शान बयान कर रहे हैं कि जिससे मोहब्बत होती है ना फिर उसकी हर चीज ही प्यारी लगती है। और महबूब को, मुहिब को अपने महबूब जिस शहर में वो रहते हैं उस शहर को जो सड़क जाती है वो सड़क भी प्यारी लगती है, और महबूब के शहर को जो बसें और गाड़ियां चलती हैं वो गाड़ियां और बसें भी प्यारी लगती हैं। और मेरे इमाम को हुजूर से मोहब्बत है तो इमाम को हुजूर की उंगलियों से भी मोहब्बत है, और हुजूर की उंगलियों की शान बयान करते फरमाते हैं उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी, जोश पर आती है जब गमखारी, तशने सैराब हुआ करते हैं। अब हासिले कलाम और हासिले बयान शेर जिसकी मैंने शरह करनी है वो शेर पढ़ने जा रहा हूं। फरमाते हैं हाँ यहीं करती हैं चिड़ियां फरियाद, कहां? हुजूर की बात, हाँ यहीं इनकी बारगाह में क्या होते हैं? चिड़ियां आके फरियाद करते हैं। जो नाबीना है ना उनके सिखाने के लिए, उनके पढ़ाने के लिए भी आज स्कूल कायम हो चुके हैं, पाकिस्तान में भी और बैरून पाकिस्तान में भी। इनको ब्लाइंड कहते हैं, डेफ एंड ब्लाइंड, बहरे और जो नाबीना है इनके लिए, बहरों के लिए भी, नाबीनों के लिए भी, गूंगों के पढ़ाने के लिए भी स्कूल खुल गए। आपने जिस मुल्क की लैंग्वेज, जबान, बोली सीखनी है आपको सिखाने के लिए इदारे मिल जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में आज तक जब से दुनिया बनी है अब तक कोई ऐसा इदारा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एकेडमी ऐसी नहीं कायम की गई जिसमें जानवरों की बोलियां सिखाई गई हों, जिसमें जानवरों की, चिड़ियों की, ऊंट की और दीगर जानवरों की बोलियां सिखाई गई होंगी। जिसने चिड़ियों की बोली सीखनी हो वो आए हमारे स्कूल में दाखिल हो जाए। देखें हुजूर चिड़ियों की बोलियां भी जानते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं यहीं करती हैं चिड़ियां फरियाद, यहीं से चाहती है हरनी दाद, इसी दर पर, किस दर पर? दर मुस्तफा पर, इसी दर पर शुतराने नाशाद गिलाए रंजो इना करते हैं, आसती रहमत आलम उल्टे दामने पाक पे, कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को कोचाए दोज़ख से साफ अलग खींच लिया करते हैं। जब सबा आती है तैबा से इधर, खिल खिला पड़ती हैं कलियां यकसर, फूल जामा से निकल कर बाहर रुखे रंगीन की सना करते हैं। जिसके जलवे से ओहद है ताबा, मादने नूर है उसका दामा, हम भी उस चांद पे होकर कुर्बा दिले संगी की जिला करते हैं। क्यों ना ज़ेबा हो तुझे ताजवरी, दो जहान का ताज या रसूल अल्लाह आपको क्यों ना ज़ेबा हो, दो जहान की बादशाही का ताज सजता ही आपके सर पे। क्यों ना ज़ेबा हो तुझे ताजवरी, तेरे ही दम की है सब जलवा गरी, मलको जिन्नो बशर
हूर व परी जान सब तुझ पे फिदा करते हैं। टूट पड़ती हैं बलाएं जिन पर, जिनको मिलता नहीं कोई यावर, हर तरफ से वो पुर अरमा फिर कर उनके दामन में छुपा करते हैं। लब पे आ जाता है हुजूर के नाम की, नाम मोहम्मद की शान बयान कर रहे हैं कि लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। वजद में हो के हम ए जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। अपने दिल का है बस उन्हीं से आराम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम। लो लगी है अब इस दर के गुलाम, चाराए दर्द रजा करते हैं। ये मैंने दो नातें आपके सामने पढ़ दी हैं। अब क्या रह गए? दो शेर। ठीक है, तो जो हासिल कलाम और हासिल बयान शेर है वो पढ़ लेते हैं, वक्त हुआ तो दूसरा भी पढ़ लेंगे। वैसे इस स्टेज पर मेरे दो शेर पहले भी उधार है, तो उधार ठीक है, लेकिन सुबह जो फजर की नमाज है ना जी, वो फर्ज है। सारी रात जागना ये फर्ज नहीं है। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक की नमाज पढ़नी चाहिए। हम मुख्तसर करेंगे, चले दो नहीं एक शेर तो लाजमी। मैंने अभी आपके सामने दो नातें ही पढ़ी हैं, अब एक शेर इमाम का शरह के साथ जो हासिल कलाम और हासिल बयान है। आला हजरत फरमाते हैं, हाँ यहीं करती हैं चिड़ियां फरियाद। अब पूरी रुए जमीन पर, पूरी इस वक्त, ठीक है, हसन बिन साबित सहाबी रसूल शायर दरबार रिसालत हुजूर के दरबारी सना खान को इस्तिस्ना देकर, ताबईन नात गो हजरात को इस्तिस्ना देकर पूरी रुए जमीन पर कोई ऐसा शायर लेकर आए कि कोई ऐसा जिसने एक शेर में, अब मैं शेर की वजाहत पेश कर रहा हूं आपको, मेरे साथ रहें। अगर आप कहें कि हमें समझ नहीं आता तो आज समझें, मैं समझाऊंगा। और मैं अल्लाह की रहमत से ये कोशिश करूंगा कि आपको समझ भी आए और जब तक आप जिंदा रहें आपको याद भी रहे। आप फरमाते हैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह कि इस एक शेर में मेरे इमाम ने हुजूर के 3 मोजज़ात को जमा किया है। ऐसे ही नहीं नात लिख दी, ਐਵੇਂ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ यार मेरे ज़हन चाहिए तो मैं ना बस लिखन लग पिया तो पता नहीं की लिख छड़िया। तो ये आपने जो लिखे है भाई किसी मुफ्ती साहब से, मुफ्ती अहले सुन्नत से जाके पास तो करवाएं, ओके तो करवाएंगे। मैंने ये कारनामे दिए हैं, ठीक है, वो आपके कलाम को कुरान और हदीस पर परखें, चेक करें, ओके है तो ठीक है, आप पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं। ऐसे नाते नहीं लिखी, एक एक नात और एक एक नात का हर हर शेर इमाम अहमद रजा खान ने कुरान और हदीस के मुताबिक लिखा। उन हजारों लाखों शेरों में से ये मैंने एक शेर आपके सामने वजाहत इसकी शरह पेश करनी है। और ये जितना मैंने कलाम आपको पहला और ये सारा सुनाया मुझे शरह के साथ अल्लाह के फजल से ज़बानी याद है। आप फरमाते हैं कि यही करती हैं चिड़ियां फरियाद, ये हुजूर का एक मौजज़ा है। यही चाहती हैं हरनी दाद, ये हुजूर का दूसरा मौजज़ा है। यहीं पर शुतराने नाशाद गिलाए रंजो इना करते हैं, ये हुजूर का तीसरा मौजज़ा है। शुतर कहते हैं फारसी में, ये फारसी का लफ्ज है, फारसी में शुतर कहते हैं ऊंट को, कैमल को। और शुतरान ये शुतर की जमा है। नाशाद, शुतराने नाशाद यानी वो ऊंट जो परेशान है, नाशाद हैं, मुसीबत ज़दा हैं।
وہ حضور کے در پر کیا کرتے ہیں؟ گلا کرتے ہیں، آ کے گلا کرتے ہیں، یار فلانا بندہ نا تیرا میرے کو آ کے گلا پیا کردا سی کہ وہ اینج کردا ہے، اودے نال اینج نہ کریا کر۔ یہ گلا ہوتا ہے نا، وہ گلا۔ رنج، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، رنج کا معنی ہے غم۔ اینا، اینا کا مطلب ہے بھوک، تکلیف۔ یہ میں نے مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے کہ حضور کے در پہ آ کے چڑیاں فریاد کرتی ہیں، ہرنی اسی در سے داد چاہتی ہے، اور اونٹ جو ہیں وہ حضور کے پاس آ کے بھوک کی اور اپنی تکلیف کی شکایتیں کرتے ہیں۔ اب اس ایک شعر میں میرے امام نے میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا، مصطفیٰ خیر الورا، مکین گنبد خضرا، شب اسرا کے دولہ، امام الانبیاء، شہ ہر دو سرا، آمنہ کے لال، بے نظیر و بے مثال، مدینے والے لجپال، صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات کو بیان کیا۔ پہلا معجزہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں فخریہ طور پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں بھائی ساڈے کول تے بھی ہے، ہاں ہے بھی ہے، انج بھی کر لئیدا ہے۔ تو حضور کے نسبت پہ فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور کے در کی شان بیان کرتے ہوئے حضور کی شان کے منکروں کو کہہ رہے ہیں ہاں یہیں ان کے پاس، ان کے پاس تم کہتے ہیں نا ان سے کچھ نہیں ہوتا، فرماتے ہیں ان کے پاس تو چڑیاں بھی آگے فریاد کرتی، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے جس کو میرے امام نے اس طرح بیان کیا۔ حضور تشریف فرماتے تو اچانک ایک چڑیا اڑتی اڑتی تیزی کے ساتھ حضور کے پاس آئی اور وہ حضور کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی، ساتھ میں اس کا نر بھی آیا، چڑا، چڑی اور چڑا دونوں آ گئے اور حضور کے کندھے پہ آ کر بیٹھ گئے اور کان کے قریب اپنی چونچیں کر کے چوں 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 کرنے لگے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جو حاضر ہیں انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ صحابہ کو پتا تھا نا کہ حضور جانتے ہیں، ورنہ کہہ دیتے تے ساڈے ورگے بشر نے انہاں نوں کی پتا ہے، انہاں کتھے پڑھیا ہے بھی چڑیاں کی بول دیاں نے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور جانتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چڑی کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا نار آپ سے کیا عرض کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا میں نہیں پتا کی آخدے نے میں تے نہیں نہ پتا، یہ انہاں دی اپنی بولی چ کھرے کی پہ آخدے نے، جانور نے آگے نے ٹر جاندے نے، میں نہیں پتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مجھے شکایت کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا وہ صحابی وہ ہماری طرف سے گزرا تھا، ہم اس وقت اپنے گھونسلے میں نہیں تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بوٹ کہتے نا یہ گھونسلے میں موجود تھے، آپ کے اس صحابی نے اٹھا لیے ہیں، تو ہم آپ کے پاس شکایت لے کے آئے ہمارے بچے واپس دلا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا چلو بھائی ان کے بچے واپس کرو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور صرف امت کے لیے رحمت نہیں ہے، چڑیوں پر بھی حضور رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت۔ اور حضور نے بچے واپس دلائے اور وہ اپنی بولی میں اپنی زبان میں حضور کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔
میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، اور کرتی ہیں تو پھر ان کی سنی بھی جاتی ہے، حضور فریاد کو پہنچتے بھی ہیں، حضور فریاد پوری بھی کرتے ہیں اور ان کی پھر آگے فرماتے ہیں یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد۔ ہرنی کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، یہ دوسرا معجزہ ہے کہ ایک جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے اور چھوٹے تھے، اور وہ دودھ پیتے تھے، شیر خوار تھے۔ وہ ان بچوں کو گھر چھوڑ کے باہر نکلی تو آگے ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے جال بچھایا ہوا تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ جال بچھا ہوا ہے، جال لگا ہوا ہے۔ وہ بے خیالی میں، بے دھیانی میں اس جال میں پھنس گئے۔ اب اسے اپنی جان کی فکر نہیں ہے کہ میں اب شکار ہو جاؤں گی، ابھی چھری پھر جائے گی، مر جاؤں گی۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، اینی ڈونگی چھاں نہیں لبدی، دوجی واری ماں نہیں لبدی۔ اسے اپنے بچوں کی یاد ستا رہی ہے کہ میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں، بھوکے ہیں۔ ان خیالوں پریشانیوں میں تھی کہ وہ تشریف لے آئے جن کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں بے کسوں کا سہارا، پڑھو جی، بے کسوں کا وہ بے کس ہوئی، بے بس تھی، جا نہیں سکتی تھی، اپنا آپ چھڑا نہیں سکتی تھی۔ اس بے کسی میں وہ آ گیا جو بے کسوں کا کس ہے، جو بے بسوں کا بس ہے، جو غم زدوں کا غم خار ہے اور بے سہاروں کا جو سہارا ہے۔ وہ تشریف لے آئے، حضور فاصلے پہ گزر رہے تھے، اس ہرنی کے پاس سے گزرے۔ ہرنی نے جب حضور کو دیکھا تو حضور فرماتے ہیں کہ چند بدبخت انسانوں اور جنوں کے علاوہ مجھے کائنات کی ہر چیز پہچانتی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہرنی بے زبان ہے، جانور ہے۔ اس نے جب حضور کو دیکھا تو وہ اب جال میں پھنسی پھسائی حضور کو پکار رہی ہے، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد۔ اس نے حضور کو پکارا، حضور اس کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے خیالی میں پھنس گئی ہوں، میرے گھر میں بچے ہیں اور انہیں بھوک لگی ہوگی، میں کافی دیر سے نکلی ہوئی، تو مجھے ان کی یاد ستا رہی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آخری دفعہ ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں، آپ میری جگہ پہ یہاں ضمانت دے دیں، میرے ضامن بن جائیں، میں بچوں کو فیڈ کروا کے آ رہی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم صحیح کہہ رہی ہو، یعنی آ جاؤ گی نا؟ اس نے کہا میں ضرور آؤں گی۔ آپ نے فرمایا چلو جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں۔ ہرنی کو حضور نے چھڑا دیا، ہرنی فوراً دوڑتی ہوئی وہ گھر پہنچی۔ جب ہرنی نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ شکاری جو تھا نا وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر میرا شکار نہ آیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا شکار ضرور آئے گا۔ ایک سنی عالم دین اپنا وجدان بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے اس موقع پر کہ اگر اس وقت میں ہوتا نا تو میں اس دیہاتی کو کہتا اے شکاریا، تو آخنے کہ ہرنی واپس نہیں آئے گی، اے اللہ دا رسول سامنے ہرنی دی ماں بھی واپس آئے دی۔ اللہ یا رسول اللہ۔
سبحان اللہ. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، زیادہ دیر نہیں اس نے کی کہ اللہ کا رسول کھڑا ہے. کتنا ادب جانور بھی کریں جن کی تعظیم. اعلیٰ حضرت کا شعر سنے نا آپ نے؟ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ ادب سے کرتے ہیں تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے. اس میں معجزات ہیں. اب میں نے زیادہ وقت نہیں آپ سے لینا، یہ نہیں میں کھول رہا اس شعر کو. ہرنی نے زیادہ دیر نہیں لگائی کہ اللہ کا محبوب کھڑا ہے. زیادہ دیر نہ ہو، کہیں بے ادبی نہ ہو. بچوں کو فیڈ کروایا اور پھر بچوں سمیت حضور کی بارگاہ میں آ کے حضور کے قدموں پہ اپنے سر رکھ دیے. ہرنی نے اور ہرنی کے بچوں نے حضور کو سجدہ کیا. ہاں جی. حضور علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے اس شکاری کی طرف، دیہاتی کی طرف دیکھا، گویا زبان حال سے فرمایا دیکھو تم ہرنی کہتے تھے، وہ اپنے بچوں کو بھی وہ دو اور کو ساتھ لے آئی. ضامن کون ہے؟ اللہ کا محبوب، جن کے دشمن بھی جن کو صادق اور امین کہتے. وہ اعرابی کتنے نصیب اور بخت اور مقدر والا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ ہرنی مجھے نہیں چاہیے، مجھے آپ کی غلامی چاہیے، کلمہ پڑھائیے. مرحبا دار کی آمد مرحبا، ٹھار کی آمد مرحبا، سر کی آمد مرحبا، طیب کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، سراج کی آمد مرحبا، پیر کی آمد مرحبا، بھائی کی آمد مرحبا، آقائے اتار کی آمد مرحبا. یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد محدثین نے نیچے ایک ایسی پیاری بات لکھی ہے، ایسا پیارا مدنی پھول لکھا ہے، آپ سنیں گے آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا. فرماتے ہیں کہ گویا کہ حضور نے اس ہرنی کو جال سے آزاد کر دیا اور اس شکاری کو جہنم سے آزاد کر دیا. اللہ اکبر. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر پارا ہو کر، رضا کا قلم ساتھ ساتھ چل رہا. دو معجزے بھی میں نے پڑھ دیے، اب اینڈ رہ گیا ایک معجزہ، ٹھیک ہے، اور یہی میرا اختتام ہے. آپ فرماتے ہیں اسی در پر شتران ناشاد گلائیں رنج و عینا کرتے ہیں، کہ حضور کے در پر جو اونٹ ہیں پریشان، مشکل معنی کے الفاظ میں پہلے پیش کر چکا ہوں. اب اس معجزے کو سنیے. واقعہ کچھ اس طرح ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم حضور کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہ ایک اونٹ وہ کنویں پر جوتا گیا تھا، جیسے تیل نکالنے کے لیے کولو کے لیے بیل جوئے جاتے ہیں، ان کو جوتا جاتا ہے. اس اونٹ کو جوتا گیا تھا. حضور علیہ السلام اور ہم جا رہے ہیں. اس اونٹ کا جب ایسے چکر آیا نا تو اس نے حضور کو دیکھا تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، حضور کو پکارنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ، رونا شروع کر دیا. اور یہ تو پھر بھی جانور ہیں، ان کی بھی زبان ہے، ان کے منہ میں زبان ہے، ان کے جسم میں جان ہے، یہ بولتے ہیں. ان کی بولیاں تو حضور جانتے ہیں. خدا کی قسم مصطفیٰ تو جن کے منہ میں زبان ہی نہیں، جن کے جسم میں جان نہیں، حضور تو پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. بولتے ہیں سنگریزے آپ کے اشارے سے، دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے.
تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، کرلانا شروع کر دیا، پکارنا شروع کر دیا، فریاد شروع کر دی۔ ہم سب حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ یکدم اس نے حضور کو دیکھا ہے اور کھڑا ہو گیا اور حضور کی طرف منہ کر کے روئے جا رہا ہے اور آوازیں نکالتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اگنور نہیں کیا اور یہ نہیں کہا خرے کی آخد ہے کی ہو گیا سو چلو لیٹ بھی ہوں دی۔ آج ہمارے جس کے پاس دو پیسے آ جائیں نا، یا کوئی چیئرمین بن جائے، کونسلر بن جائے، تو اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، وہ لفٹ ہی نہیں کرواتا، وہ کال ہی اٹینڈ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ حضور کائنات کے شہنشاہ ہیں، کائنات کے بادشاہ ہیں، کائنات حضور کے لیے بنی۔ اعلی حضرت نے یہی تو کہا ہے، کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاج وری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، جن و ملک حور و پری سب جان تجھ پہ فدا کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ساتھ لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کے پاس گئے۔ جیسے ہی حضور اس کی طرف مڑے تو وہ اونٹ جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، گویا کہ میرا اب کام بن گیا، حضور نے سن لیا اور حضور آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوگی، چپ ہو گیا، اسے سکون آ گیا، قرار آ گیا۔ کیوں کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضور علیہ السلام اس اونٹ کے پاس پہنچے، پیار کیا، اس کے چہرے پہ یہاں پر حضور نے اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرا، گویا کہ اس اونٹ کے آنسو پونچھے میرے آقا نے۔ جیسے بیٹی روئے تو ماں اس کے آنسو پونچھتی ہے، کوئی اسے دلاسا، تسلی، پیار، شفقت، ممتا، اسے سینے سے لگا لیتی، گود میں لے لیتی، چپ کراتی ہے۔ حضور تو ماؤں سے بڑھ کر امت سے پیار کرتا ہے۔ حضور نے اس سے پیار کیا، اس کے آنسو پونچھے، اسے چپ کرایا۔ پھر اس کا جو مالک پاس بیٹھا ہوا تھا، حضور اس کے پاس گئے اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہے تمہیں اس نے مجھ سے کیا بات کی ہے؟ اس نے مجھے بلایا اور کیا کہا ہے اس نے تمہاری شکایت کی ہے۔ کیا شکایت کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گلائیں رنج و عنا کرتے ہیں۔ رنج و عنا کی اس نے شکایت کی، یہ رنج و عنا کرتے ہیں، یہ اس نے شکایت کی۔ کیا کہا؟ حضور نے فرمایا یہ تیرا اونٹ جو ہے نا، یہ تیری شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے یا رسول اللہ میرا مالک جو ہے نا اس کو سمجھائیں، یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ مجھے تھوڑا دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کے اور میرے امام بریلی کے شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صاحب انشاءاللہ دعائے خیر کریں گے. ایک اعلان سماعت کر لیجئے. کل بروز بدھ عشاء کی نماز کے بعد ڈاکٹر محمد انور صاحب گلی والے چوک میں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگی. اچھا کل ہفتہ کل بروز صلی اللہ علیہ وسلم ما وحلو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا یا واسع الکرمی. اے مالک مولا ہم سب کی سالانہ محفل پاک کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرما. اے مالک مولا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے مالک مولا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنے بھی عاشقان رسول تشریف لائے مالک مولا سب کا آنا سب کا جانا اپنے دربار میں قبول فرما. سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما. اے مالک مولا بلوچ برادران جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا مالک مولا ان کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرما. اے مالک مولا اس گھر میں اپنی رحمتیں اپنی برکتیں عطا فرما. اے مالک مولا اس گھر کو صبح قیامت تک آباد و شاد فرما. مولا اس گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے مولا ماہ میلاد کے صدقے سب کی بخشش فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اے مالک مولا جو بے اولاد ہیں ماہ میلاد کے صدقے مولا سب کو اولاد عطا فرما. اے مالک مولا اے پاک پروردگار ہم سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما. ہماری دنیا میں بہتر فرما ہماری آخرت بھی بہتر فرما. ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ خوابوں میں ہمارے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ہمیں ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے. سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ. سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم. یہ ہے سب آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے. بحرمت سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.